بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین کرام، آئیے اس عظیم الشان تحریک کی طرف جسے لوگ ریشمی رومال کی تحریک بھی کہتے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ ریشمی رومال کی تحریک نہیں تھی، بلکہ استخلاص وطن کی ایک منظم، مستحکم اور مربوط تحریک تھی، جس کا آغاز فی الحقیقت دارالعلوم دیوبند کے قیام کے 10 سال بعد حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ کی حیات مبارکہ ہی میں ہو گیا تھا۔ یہ کئی مرحلوں پر مشتمل ہے۔ ہم ہر مرحلے پر الگ الگ مختصر الفاظ میں روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ میرے معزز سامعین کرام، 1878 میں فضلاء دارالعلوم دیوبند نے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ کی اجازت اور ایما سے انجمن ثمرۃ التربیت قائم کی۔ یہ نام بھی حضرت نانوتوی ہی کا تجویز کردہ ہے۔ بظاہر اس کا مقصد، جیسا کہ تاریخ دارالعلوم کے مؤلف نے لکھا ہے، یہ تھا کہ جو حضرات دارالعلوم سے فارغ التحصیل ہو چکے ہیں اور مختلف کاموں میں لگے ہوئے ہیں، وہ اپنی مادر علمی کے ساتھ مربوط ہوں اور اپنی آمدنی کا کچھ حصہ اس ادارے کے لیے وقف کریں۔ یہ جماعت ابتداءً 9 افراد پر مشتمل تھی۔ اس کی سالانہ پیشکش کی مقدار 96 روپیے 8 آنا تھی، لیکن مشہور مورخ حضرت مولانا محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ثمرۃ التربیت سے صرف فضلاء منتسبین کی تنظیم مقصود نہیں تھی، بلکہ دراصل اس کا مقصد ایسے باحوصلہ افراد کی تنظیم تھا جو قیام دارالعلوم کے مقصد 1857 کی تلافی کے سلسلے میں کام کر سکے۔ انجمن کے سرپرست حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ تھے اور روح رواں حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی تھے، جو بعد میں حضرت شیخ الہند کے لقب سے مشہور ہوئے۔ افسوس یہ انجمن زیادہ عرصہ تک باقی نہ رہ سکی۔ 2 سال کے بعد حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ رحلت فرما گئے۔ اس حادثے کی وجہ سے انجمن کی سرگرمیاں معطل ہو کر رہ گئیں۔ البتہ حضرت شیخ الہند اپنے کام میں لگے رہے اور اپنے شاگردوں کی ذہن سازی کر کے انجمن کے مقاصد کی تکمیل کرتے رہے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ جو طلباء دارالعلوم میں پڑھنے آتے تھے، وہ حضرت شیخ الہند کے سیاسی افکار و خیالات سے متاثر ہو کر اپنے علاقوں میں واپس جاتے اور ان کی تبلیغ کرتے اور اس مقصد کی اشاعت کے لیے ادارے اور مدرسے قائم کرتے۔ ایسے ہی ایک شاگرد حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ میرے معزز سامعین کرام، جمعیت الانصار کا قیام بھی حضرت شیخ الہند کا زبردست کارنامہ ہے۔ اسے اگر تحریک شیخ الہند کا ایک اہم سنگ میل قرار دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ انجمن ثمرۃ التربیت کے تقریباً 3 سال بعد 1727 میں اس کا قیام عمل میں آیا۔ حضرت شیخ الہند اس کے بانی اور روح رواں تھے، اور ناظم حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں حضرت شیخ الہند نے سندھ سے خاص طور پر اسی مقصد کے لیے طلب کیا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جمعیت کو بہت کم مدت میں ملک گیر جماعت کی شکل دے دی۔ اس جمعیت کا ظاہری مقصد دارالعلوم دیوبند کے اثرات کو ہمہ گیر بنانا تھا اور اس مقاصد کی ترویج کرنا تھا، لیکن در پردہ یہ ایک انقلابی تحریک تھی۔